الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ضیف آفیشل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ضیف آپ کے لیے ایک پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے، جو کہ آپ نے صرف 2 دن یعنی جمعرات اور جمعے کے دن کرنا ہے، اور آپ کا جو کام بھی ہوگا، جو مقصد بھی آپ کا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ آج کا ہمارا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ وظیفے سے پہلے ہم سورہ کوثر کے فضائل یعنی شان و نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول کب ہوا۔ ابن ابی خاتم نے صدیق سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے۔ جس شخص کی اولاد مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو کہتا کہ ان کی بات چھوڑ دو، کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع نسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، یعنی اس کا دین سب سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ تو بڑھتے ہیں ہم وظیفے کی جانب۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ شادی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنا آپ نے جمعرات اور جمعے کے دن ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن 2 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کے دن بھی اور جمعے کے دن بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 300 مرتبہ 300 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے پڑھنا ہے، پھر جمعے کے دن بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فجر اور عشاء کے بعد 300 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو درمیان میں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف نماز سے فارغ ہو کر۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا آپ کا، وہ پورا ہوگا، کیونکہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ وظائف کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملیں گے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔